بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا طریقہ اور اس کے بعد نماز کے اندر جو دعائیں پڑھتے ہیں وہ دعائیں جو عام لوگوں کو یاد نہیں ہوتی اور انفرادی نماز انسان پڑھتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ میں صحیح لمبی نماز پڑھوں، لمبا قیام کروں، لمبا رکوع کروں، لمبا سجدہ کروں، اور اسی طرح درود شریف کے بعد دعائیں یاد ہوں۔ کافی ساری جو ہے نا دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں، انسان اپنے دعائیں مانگتا ہے تو وہ بہت اہم موقع ہے کہ درود شریف کے بعد انسان دعائیں مانگے۔ تو انفرادی کی نماز میں خاص کر جو ہے نا یہ دعائیں جو ہے نا وہ انسان پھر زیادہ پڑھ سکتا ہے۔ تو جماعت کے ساتھ تو خیر زیادہ دعائیں نہیں پڑھ سکتا، وہ ہے کہ دعا پڑھے گا۔ تو باقی یہ نہیں، دعائیں جتنی بھی ہیں وہ انفرادی نماز میں انسان زیادہ سے پڑھ سکتا ہے۔ وہ دعائیں بھی الحمدللہ آپ نے جو ہے نا وہ سن لی کہ کون سی دعائیں میں نے پڑھنی ہیں۔ اب ہم نے جو ہے سلام پھیرنے کے بعد کیا کرنا ہے، یہ جو ہے نا آج ہم نے جو ہے اس کی معلومات کرنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا جب فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے تو کیا پڑھتے تھے؟ آیا سلام پھیرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے یا کچھ وظائف پڑھتے تھے، کچھ اذکار پڑھتے تھے؟ تو آج ہم نے جو ہے نا یہ چیز معلوم کرنی ہے۔ تو سلام پھیرنے کے بعد نماز جو ہے نا مکمل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتے ہیں، اور صحابہ جو ہے جو چھوٹے صحابہ تھے وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ نماز مکمل ہو گئی ہے اللہ اکبر کہنے سے۔ تو نماز یعنی سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز ہے تو امام جو ہے نا وہ بھی اللہ اکبر کہے گا، مقتدی بھی اللہ اکبر کہیں گے اونچی آواز سے۔ اس کے بعد پھر 3 بار جو ہے نا استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 بار استغفار پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر پڑھنا ہے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس میں لوگوں نے تھوڑا اضافہ کیا ہے بھائی کہ جب السلام ورحمۃ اللہ السلام والے الفاظ جو ہے نا یہ حدیث کے اندر کہیں بھی نہیں ہے، یہ لوگوں نے جو ہے نا خود بیچ میں جو ہے نا ایڈ کیے ہیں، اور نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ رہ گئے تھے تو ہم اس کو مکمل کریں، اس کا پھر یہ مطلب بنتا ہے۔ تو جو اصل الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اور اس کے بعد پھر آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد پھر تینوں قل پڑھنے ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ایک بار پڑھنا ہے عام نمازوں میں، اور فجر اور مغرب میں 3 بار کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر 33 بار سبحان اللہ، اور 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے، اور یہ اذکار لوگ نہیں پڑھتے۔ سلام پھیرنے کے بعد ان کا دھیان جو ہے نا ان کی نظر امام پر ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگے، اور دعا کو جو ہے نا انہوں نے ایک نماز کا حصہ سمجھ رکھا ہے۔ تو یہ قسم کی بدعت بن جاتی ہے، اور یہ حدیث سے ثابت نہیں، کسی صحیح حدیث سے جو ہے نا ثابت نہیں کہ اللہ کے رسول نے سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھائے ہوں دعا کے لیے، اور ساتھ مقتدیوں نے بھی جو ہے انہوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوں دعا کے لیے۔ دعا جو ہے نا جب درخواست کی جائے تو دعا بندہ کر سکتا ہے، اس طرح بارش کے لیے اللہ کے رسول سے جو درخواست کی گئی کہ بارش کے لیے دعا کرے، اور منبر پہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف فرماتے ہیں تو آپ نے بارش کے لیے دعا کی، اور پھر دعا الحمدللہ اللہ کے فضل سے بارش بھی ہوئی۔ اور اگلے جمعے میں پھر درخواست کی گئی کہ بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے، اے اللہ کے رسول اللہ دعا کریں گے اب جو ہے بارش جو ہے نا وہ ختم ہو جائے۔
تو مقصد ہے کہ درخواست کے ساتھ جو ہے نا امام جو ہے نا دعا مانگ سکتا ہے، لیکن ایک نماز کے ساتھ جو ہے نا جس طرح لوگوں نے ایک نماز کا حصہ بنا دیا ہے، اور امام اگر وہ دعا نہیں مانگتا تو اس کو مسجد سے جو ہے نا فارغ کر دیا جاتا ہے کہ جی دعا کا جو ہے ممکن ہے۔ اب کیا ہم دعا نہ کریں؟ دعا جو ہے نا کرنی چاہیے، فرض نمازوں کے بعد بھی دعا قبول ہونے کا جو ہے نا ٹائم ہے۔ اذکار آپ پڑھیں، جو مسنون اذکار ہیں وہ اذکار پڑھیں، اور اس کے بعد پھر انفرادی آپ دعا کریں۔ آپ کو کسی نے منع نہیں کیا کہ دعا نہ کریں، دعا جو ہے نا لازمی کرنی چاہیے۔ اور دعا جو ہے نا فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے نا عبادت کا مغز ہے۔ دعا جو ہے نا کرنی چاہیے، لیکن انفرادی دعا انسان مانگے، اذکار پڑھ کر اذکار کے بعد پھر دعا مانگے۔ تو یہ طریقہ ہے نماز مکمل ہونے کے بعد پھر اذکار پڑھنے ہیں، اور اذکار پڑھنے کے بعد انسان جو ہے نا پھر کہ دعا اپنے لیے مانگے، پھر اس کا کام لینے بعد پھر مکمل ہو گیا۔ تو یہ مسنون طریقہ ہے، اور کوشش بھی یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں عبادت سمجھ کر اس کو کرتے ہیں، تو پہلے دیکھنا چاہیے کہ یہ عبادت ہم جو کر رہے ہیں آیا یہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو ہر عمل جو ہے نا اس میں دیکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ سنت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ تو جب سنت کے مطابق عمل ہوگا اور صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔